شرجینہ مدد طلب نظروں سے مصطفیٰ کی جانب دیکھتی ہے، لیکن مصطفیٰ لا تعلق بنا خاموش بیٹھا رہتا ہے، جس پر شرجینہ خود ہی رباب کو جواب دیتی ہے کہ یہ پیسے میری حوصلہ افزائی نہیں بلکہ میری بے عزتی ہے، جس پر وہاں سب پریشان ہو جاتے ہیں، جس کے بعد شرجینہ غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب ڈائننگ ٹیبل پر ماحول ٹینس ہو چکا ہے، سب کے منہ اتر چکے ہیں۔ یہاں رباب کہتی ہے کہ اس کا مقصد شرجینہ کی بے عزتی کرنا نہیں تھا۔ وہ عدیل سے پوچھتی ہے کہ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا، جس پر عدیل خاموش رہتا ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی وہاں سے اٹھ کر فریم آؤٹ ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد عدیل رباب کی حمایت میں کہتا ہے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اور یہاں وہ ماں سے کہتا ہے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں، جس پر ماں رباب اور عدیل سے کہتی ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان لوگوں کی عادت ہی ایسی ہے، تم لوگ کھانا کھاؤ۔ رباب سدرا سے پوچھتی ہے کہ کیوں خاموش ہے، کیا اسے بھی لگتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، جس پر سدرا کوئی جواب نہیں دیتی۔ رباب کہتی ہے کہ میری وجہ سے آپ سب لوگوں کا موڈ خراب ہو گیا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، جس پر ماں جلدی سے اس کی دلجوئی میں لگ جاتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر کھانا کھائے، سب کھانے میں بے دلی سے مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب مصطفیٰ کمرے میں آتا ہے تو شرجینہ اس سے لڑتی ہے کہ آ گئے کھانا کھا کے، وہاں رباب سب کے سامنے بے عزتی کر رہی تھی اور وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں کچھ کہتا تو بات مزید بگڑ جاتی، جس پر شرجینہ کہتی ہے کہ اسے سب کی پرواہ ہے سوائے اس کے، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ تم لڑنے کے موڈ میں ہو، میں نہیں، جس پر شرجینہ کہتی ہے کہ تمہاری بھابھی نے میری بے عزتی کی ہے سارے گھر والوں کے سامنے، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ ابا کے علاج کے پیسے انہوں نے دیے ہیں، وہ لوگ ان کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں، جس پر شرجینہ کہتی ہے کہ اس لیے وہ جب چاہے گی کسی کی بھی بے عزتی کر دے گی، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ کیا کروں، سر پھاڑ دوں ان کا، جس پر شرجینہ جل کر کہتی ہے کہ کچھ مت کرو، ویسے بھی تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو۔ شرجینہ کا یہ جملہ مصطفیٰ پر بجلی بن کر گرتا ہے اور وہ ساکت اسے دیکھتا رہ جاتا ہے، دہراتا ہے کہ مطلب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، جس پر شرجینہ کہتی ہے کہ ہاں، کیونکہ تم میری عزت کی خاطر میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہو۔ اور یہاں وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اسے رباب کی باتوں سے زیادہ اس کے خاموش رہنے پر دکھ ہوا ہے۔ وہ صبح سے شام تک اس کے گھر والوں کی صرف اس لیے باتیں سنتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن آج اس نے اسے بہت مایوس کیا ہے، لہذا وہ اب یہاں نہیں رہنا چاہتی، جس پر مصطفیٰ شرجینہ کی دلجوئی کے بجائے رکھائی سے کہہ دیتا ہے کہ اسے جو ٹھیک لگے وہ فیصلہ کرے، جس پر شرجینہ حیرت اور دکھ سے مصطفیٰ کو دیکھتی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کل چلی جائے گی، جس پر مصطفیٰ غصے میں کہتا ہے کہ وہ بہانے بنانے کے بجائے سیدھا سیدھا کہے کہ اسے یہ شادی اور رشتہ بوجھ لگنے لگا ہے اور اس لیے وہ کسی دوسرے پر الزام نہ لگائے، جس پر شرجینہ دکھ سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مجھ سے غلطی ہو گئی، بس آج کی رات وہ اسے برداشت کر لے، وہ کل چلی جائے گی، اور کہہ کر وہ وہاں سے فریم آؤٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں مصطفیٰ پریشان کھڑا رہ جاتا ہے۔ یہاں مصطفیٰ کی ماں داماد کے لیے کھانا باندھ رہی ہیں کہ سدرا آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج شرجینہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، آپ نے ٹوکا کیوں نہیں بھابھی کو، جس پر ماں کہتی ہے کہ رباب نے کچھ غلط نہیں کیا، غلطی شرجینہ نے کی ہے جو سب کے سامنے سے اٹھ کر چلی گئی، جس پر سدرا کہتی ہے کہ سارا دن وہ کچن میں سب کے لیے کھانا بناتی رہیں اور آخر میں وہ ہی بھوکی ٹیبل سے اٹھ گئی، جس پر ماں کہتی ہے کہ وہ تو گئی سو گئی، پیچھے اس کا میاں بھی دم ملاتا ہوا چلا گیا، حالانکہ اسے تو سمجھانا چاہیے تھا شرجینہ کو کہ یہ غلط طریقہ ہے، لیکن نہیں، کیا سوچتی ہوگی رباب کے کن جاہلوں میں آ کر پھنس گئی۔ سدرا کہتی ہے کہ آپ مانے یا نہ مانے، لیکن آج شرجینہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، جس پر ماں کہتی ہے کہ اپنے ابا کو دیکھا ہے، پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے انہوں نے، آج ان کی حالت جو سنبھلی ہے وہ رباب کی وجہ سے ہے اور تم اسی کے خلاف باتیں کر رہی ہو، جس پر سدرا خاموش ہو جاتی ہے۔ یہاں شرجینہ اپنی پرانی جگہ صوفے پر اداس لیٹی ہوئی ہے، جبکہ مصطفیٰ ایک طرف خاموش بیٹا سوچوں میں گم ہے۔ سدرا کا شوہر کچن میں آتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ اس کی پسند کا سارا کھانا باندھ دیا ہے، کل آرام سے کھائے، جس پر داماد شکریہ ادا کرتا ہے اور دونوں وہاں سے گھر جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ صبح مصطفیٰ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ صوفے کی جانب دیکھتا ہے جہاں شرجینہ موجود نہیں ہے، گھڑی کی جانب دیکھتا ہے جس میں ابھی صبح کے 7 بھی نہیں بجے، اٹھ کر کچن میں آ کر دیکھتا ہے تو شرجینہ وہاں بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب شرجینہ وقت سے پہلے آفس پہنچ جاتی ہے، چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں ہیں کہ اتنے میں پیون آ کر شرجینہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ اتنی صبح کیسے آ گئیں۔
ابھی تو آفس ٹائم شروع نہیں ہوا، جس پر شجینہ اسے ٹال کر کہتی ہے کہ اس کے سر میں درد ہے، اس کے لیے کوئی ٹیبلٹ لا کے دے دے، جس پر پیون جاتا ہے۔ یہاں مصطفیٰ اپنے لیے چائے بنا کر نکالتا ہے کہ ماں آ جاتی ہے، کہتی ہے تمہاری مہارانی بیوی ابھی تک نہیں اٹھی جو خود چائے بنا رہے ہو، جس پر مصطفیٰ کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مصطفیٰ چائے کا کپ لے کر کمرے میں اداس داخل ہوتا اور صوفے پر بیٹھ کر سوچوں میں گم شرجینہ کے جملے یاد کرتا ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ آج کی رات برداشت کر لو، کل سے وہ نظر نہیں آئے گی۔ اٹھ کر دراز سے ٹیبلٹ نکال کر کھاتا ہے۔ دوسری جانب شرجینہ بھی آفس میں اداس بیٹھی سوچوں میں گم ہے۔ دوست لنچ کا پوچھتی ہے تو بہانہ بنا دیتی ہے کہ اس نے بریک فاسٹ زیادہ ہیوی کر لیا تھا، اس لیے وہ لنچ نہیں کرے گی، جبکہ یہاں مصطفیٰ گیم میں خود کو مصروف کر کے اپنے دکھ بھلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنے میں ملازمہ لڑکی آ کر کھانے کا پوچھتی ہے تو بہانہ بنا دیتا ہے کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے کہ کوئی کال نہیں ہے۔ یہاں شرجینہ آفس سے سیدھی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے تو ماں اور چھوٹی بہن اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ ماں پوچھتی ہے کہ اکیلی آئی ہے تو کہتی ہے آفس سے سیدھی آ گئی۔ بہن کہتی ہے کہ آپ تو شادی کے بعد ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول گئیں، جبکہ ہم نہ آپ ہی تو آتی جاتی رہتی ہیں اور اس کی تو مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی، جس پر شرجینہ کہتی ہے کہ تمہاری یہی شکایتیں دور کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہاں ماں مصطفیٰ اور گھر والوں کا پوچھتی ہے تو کہتی ہے سب ٹھیک ہیں، جس پر ماں ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی تلقین کرتی ہے، جس سے شرجینہ اداسی سے سنتی ہے۔ دوسری جانب مصطفیٰ شرجینہ کا انتظار کرتے کرتے ہار ماننے کے بعد شرجینہ کو فون ملاتا ہے۔ رسپانس نہیں ملتا تو شرجینہ کے آفس میں فون کرتا ہے، جہاں پیون فون اٹھاتا ہے تو مصطفیٰ شرجینہ کا پوچھتا ہے تو پیون کہتا ہے کہ وہ تو بہت پہلے چلی گئیں۔ مصطفیٰ ایک لمحہ کچھ سوچتا ہے، پھر لائن کاٹ کر شرجینہ کے گھر کے لینڈ لائن پر فون کرتا ہے تو وہاں شرجینہ کی چھوٹی بہن رامین فون اٹھاتی ہے۔ مصطفیٰ رامین سے کہتا ہے کہ شرجینہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی تو رامین بتاتی ہے کہ شاید ان کا فون سائلنٹ پر ہے، وہ آفس سے تھکی ہوئی آئی تھی، سو رہی ہیں، اٹھیں گی تو وہ انہیں بتا دے گی، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہاں شرجینہ کے گھر سب کھانے پر موجود ہیں تو باپ کہتے ہیں کہ شرجینہ آئی ہے تو کچھ اچھا بنا لیتی، جس پر شرجینہ کہتی ہے کہ ماں کے ہاتھ کی تو سبزی بھی اچھی ہے۔ رامین کہتی ہے کہ شرجینہ آپ ہی زیادہ دن روکنے کے لیے آئی ہیں، جس پر باپ خوش ہوتا ہے، لیکن ماں کہتی ہیں کہ افتخار بھائی کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی کہ یہاں آنے سے گھر میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، جس پر باپ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی نے ان لوگوں کی خدمت کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا۔ اتنے میں رامین کو یاد آتا ہے کہ مصطفیٰ بھائی کی کال آئی تھی، وہ آپ کے فون پر بھی کال کر رہے تھے۔ یہ بات شرجینہ کی ماں بھی سنتی ہے، جس پر شرجینہ بہانہ بنا دیتی ہے کہ اس کی بات ہو گئی ہے مصطفیٰ سے، لیکن بیٹی کے انداز کو ماں محسوس کر لیتی ہے، لیکن کچھ کہتی نہیں۔ دوسری جانب ماں مصطفیٰ سے پوچھتی ہے کہ 9 بج گئے، تمہاری بیوی ابھی تک آفس سے گھر کیوں نہیں آئی؟ تو بتاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، جس پر کہتی ہے کہ اس نے ہمیں بتانے کی زحمت تک گوارا نہیں کی، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے پوچھ کر گئی ہے، جس پر ماں جل کر کہتی ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، وہ انہیں بتا تو سکتی تھی، جس پر مصطفیٰ غصے میں کہتا ہے کہ ویسے تو شرجینہ انہیں پسند نہیں ہے تو وہ اس کی اتنی پرواہ کیوں کر رہی ہیں، سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہتی کہ مفت کی نوکرانی چاہیے آپ کو، جس پر ماں تنک کر کہتی ہیں کہ یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھابھی سے کہہ دیں، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ راتوں رات آپ کے لیے نوکروں کی لائن لگا دیں گی، اور یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ماں بھی غصے میں کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ جہاں شرجینہ کمرے میں اداس لیٹی ہوئی ہے، موبائل اٹھا کر مصطفیٰ کی مسڈ کال دیکھتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ بس میری اتنی ہی اہمیت ہے کہ چند کالز کی اور ذمہ داری ادا ہو گئی، باقی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں اس کی نظر میں۔ دوسری جانب مصطفیٰ دوستوں کے ہمراہ ڈھابے پر بیٹھا سوچ رہا ہے کہ شرجینہ نے اس کی مس کال دیکھ لی ہوں گی، لیکن کال بیک کرنا گوارا نہیں کیا۔ اتنے میں دوست کہتے ہیں کہ ساتھ بیٹھا ہے تو ہم پر بھی توجہ دے لے، کیا بھابھی سے لڑ کر آیا ہے، جس پر مصطفیٰ الجھ کر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ دوست بڑبڑاتا ہے کہ شاید واقعی اس بھابھی سے جھگڑا ہو گیا اس کا۔ یہاں شرجینہ اٹھ کر کچن میں آتی ہے تو دیکھتی ہے ماں اس کے لیے حلوہ پوری بنا رہی ہے، کہتی ہے کہ میں ہیلپ کرا دوں تو کہتی ہے کہ ضرورت نہیں۔ یہاں وہ شرجینہ کو کھوجنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے مصطفیٰ اور گھر کے متعلق پوچھتی ہے، جس پر شرجینہ انہیں ٹالنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ بہانہ بنا دیتی ہے کہ رامین کہتی ہے نا کہ میں رہنے نہیں آتی تو اس لیے رہنے آ گئی، جس پر ماں کہتی ہے کہ میں ماں ہوں نا، اس لیے اندیشے لگے رہتے ہیں، تم میرے پوچھنے کو برا مت ماننا، جس پر شرجینہ ہنس کر ٹال دیتی ہے۔ یہاں شرجینہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ نکالتے ہوئے سوچی کہ پتہ نہیں مصطفیٰ نے ناشتہ کیا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں وہ سو کر اٹھا بھی ہوگا یا نہیں،
کیونکہ وہ تو الارم بند کر کے واپس سو جاتا ہے۔ دوسری جانب کیمرہ دکھاتا ہے کہ مصطفیٰ سو رہا ہے، موبائل پر الارم بجتا ہے اور وہ اسے بند کر کے واپس سو جاتا ہے۔ یہاں شرجینہ کا باپ ڈائننگ ٹیبل پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا موبائل لے کے بیٹھی ہو، اسے رکھو، اور خوشی خوشی ناشتے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آج تمہاری وجہ سے ہمیں بھی اچھا ناشتہ مل جائے گا۔ یہاں شرجینہ موبائل کی جانب دیکھ کر سوچتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس کے بارے میں سوچے جا رہی ہوں، مجھے کیا بھاڑ میں جائے، سوتا رہے۔ یہاں مصطفیٰ نیند میں بڑبڑاتا ہے کہ شرجینہ کچھ دیر اور سونے دو، بعد میں اٹھا دینا، اور پھر خود ہی ہڑبڑا کر اٹھتا ہے، دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہے۔ یہاں شرجینہ دوسرے دن بھی آفس سے سیدھی گھر پہنچ جاتی ہے۔ بہن دروازہ کھولتی ہے، دونوں اندر جاتی ہیں۔ دوسری جانب افتخار اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ شرجینہ کہاں ہے، تو شگفتہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے، جس پر وہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ بنا بتائے کیسے چلی گئی، وہ تو آفس سے آتے جاتے بھی اسے سلام کرتی تھی۔ وہ بیوی سے موبائل مانگتے ہیں کہ وہ اس سے بات کریں گے، جس پر شگفتہ بہانہ بنا دیتی ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو زیادہ بات کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا وہ آرام کریں، جس پر افتخار خاموش رہ جاتے ہیں۔ یہاں رباب، عدیل اور شگفتہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں کہ رباب پوچھتی ہے کہ شرجینہ نظر نہیں آ رہی، تو شگفتہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے، جس پر رباب کہتی ہے کہ میں نے اسے کبھی اپنی ماں کے گھر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، سب ٹھیک ہے نا، کہیں وہ اس واقعے کی وجہ سے ناراض ہو کر تو نہیں چلی گئی۔ مصطفیٰ آتے ہوئے سن لیتا ہے، ماں کھانے پر بلاتی ہے، تو مصطفیٰ کوئی جواب دیے بنا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عدیل نوٹس کرتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے کہ اس سے کیا ہوا، جس پر ماں کوئی جواب نہیں دیتی، لیکن رباب کہتی ہے کہ شرجینہ پرسوں والے واقعے کی وجہ سے ناراض ہو کر اپنے گھر گئی ہے، اسی لیے مصطفیٰ کا موڈ آف ہے۔ وہ شگفتہ سے سوری کرتی ہے، جس پر ماں کہتی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، کچھ دنوں میں اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو خود آ جائے گی۔ یہاں رباب کہتی ہے کہ آپ کہتی ہیں تو میں شرجینہ کو فون کر کے معافی مانگ کر اسے واپس بلا لیتی ہوں، جس پر شگفتہ کہتی ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس سے معافی مانگنے کی، وہ جیسے خود گئی ہے خود ہی واپس آ جائے گی، کوئی اسے لینے نہیں جائے گا۔ یہاں عدیل ماں کی تائید کرتا ہے کہ اس سے اس معاملے میں بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ جانے اور اس کی بیوی، ہم کیوں انٹرفیئر کریں ان کی لائف میں، کہہ کر کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب شرجینہ بیٹی سوچوں میں گم ہے، اسے مصطفیٰ کے جملے یاد آتے ہیں کہ یہ رشتہ اور شادی تم پر بوجھ بن گئی ہے، اسے نکلنا ہے، اس رشتے سے تو نکل جائے، بہانہ کیوں ڈھونڈ رہی ہے۔ یہاں اسے مصطفیٰ کا یہ جملہ بھی یاد آتا ہے کہ اسے جو بہتر لگتا ہے وہ فیصلہ کر لے۔ کیمرہ شرجینہ کے چہرے پر اس قسط کا اختتام کرتا ہے۔